هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 17، حروف عاملہ کا بیان۔ اس سلسلے میں ہماری یہ پہلی ہی آج ویڈیو ہے۔ ہاں، اگر ہم لوگ سبق نمبر 16 سے اگر ہم لوگ مطابقت کرتے ہوئے چلے آئیں اس سبق نمبر 17 کی طرف، اور کرنا ضروری بھی ہے، تو اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا عوامل کا بیان۔ عوامل میں نے کہا تھا عامل کی جمع ہے، اور عامل کیا ہوتا ہے؟ عامل وہ ہوتا ہے، عامل مطلب عمل کرنے والا نا، بہت آسان ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور ہم لوگ جو پوری کی پوری نحو میں جو بحث کر رہے ہیں وہ یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب شروع میں تعریف پڑھی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ نحو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کلمے کے آخری حرف کی حرکت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں؟ کہ وہ تبدیل ہوگی یا پھر نہیں ہوگی۔ اچھا، تبدیل کس طرح سے ہوگی؟ کوئی نہ کوئی عامل آئے گا نا، کوئی عمل کرنے والا ہوگا، جیسے کہ ایک لفظ ہے زیدن۔ اس سے پہلے اگر آپ کوئی عامل لے آئیں، جیسے مثال کے طور پہ من آ گیا، من حرف جر ہے، حرف جر کیا کرتا ہے؟ حرف جر جو ہے وہ جر دیتا ہے، حالت جری میں کر دیتا ہے۔ تو اب یہ جو زیدن ہے نا، یہ بن گیا من زیدن، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو دو زیر آ گئے ہیں زید کے نیچے، یہ کیوں آئے؟ آپ نے کہا بھائی یہ جو ہے وہ من کی وجہ سے آئے، تو یہ من کیا ہے؟ من عامل ہے، اور عامل کیا ہوتا ہے؟ عامل وہ شے ہے جس کے باعث جو ہے وہ معرب کا آخر، معرب کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا ایک ہوتا ہے معرب اور ایک ہوتا ہے مبنی۔ مبنی وہ ہوتا ہے جس کلمے کا آخر تبدیل نہیں ہوتا، اور معرب کیا ہوگا؟ معرب وہ ہوتا ہے جس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر۔ اور عامل کیا ہے؟ عامل وہ شے ہے جو جس کے باعث، جس کی وجہ سے جو عمل کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے معرب کیا ہے؟ جس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے، تو معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ عوامل کا بیان ہم نے سبق نمبر 16 میں پڑھا تھا۔ پھر اس وقت میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ عوامل کی دو قسمیں ہیں، ایک عوامل لفظیہ ہوتے ہیں، اور ایک عوامل معنویہ ہوتے ہیں۔ اچھا، عوامل لفظیہ کیا ہوتے ہیں؟ لفظیہ مطلب جو لفظ ہوتے ہیں نا، اچھا جو لفظ ہوتے ہیں تو لکھنے میں بھی آتے ہیں، اور پڑھنے میں بھی آتے ہیں، اور دکھنے میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وہ ہو جاتے ہیں لفظیہ۔ ایک ہوتے ہیں عوامل معنویہ، ٹھیک ہے۔ عوامل معنویہ کیا ہوتے ہیں؟ جو لکھنے میں اور پڑھنے میں نہ آئے۔ میں نے کہا تھا عوامل معنویہ پر انشاءاللہ تعالی ہماری جو بات ہوگی نا، وہ ہوگی تقریباً سبق نمبر جو ہے وہ 38 میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بات کریں گے۔ ابھی جو ہماری بات چلے گی وہ ہے عوامل لفظیہ کے متعلق، ٹھیک ہے۔ عوامل لفظیہ کیا ہوتے ہیں؟ عوامل لفظیہ وہ عامل ہوتے ہیں جو لکھنے میں بھی آتے ہیں اور پڑھنے میں بھی آتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، میں تمہید باندھ رہا ہوں اس طرح سے کہ تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے اس سبق کا ایک جو ہے وہ پورا کا پورا گراؤنڈ بن جائے۔ اچھا، ہم نے ابتداءً شروع میں یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، اور ایک حرف۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ جو اپنا معنی اکیلے بتا دیتا ہے، اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ اس میں کوئی زمانہ جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف وہ ہوتا ہے جو نہ اپنا معنی بتا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس تین قسم ہو گئیں کلمے کی اس اعتبار سے کہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں غیر کا محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہم نے کلمے کو تین میں تقسیم کیا تھا حصوں میں، ایک اسم، ایک فعل اور ایک حرف۔ ابھی کیوں بتا رہا ہوں یہ والی تقسیم؟ اس وجہ سے بتا رہا ہوں جو عوامل ہوتے ہیں نا، عوامل، ان عوامل میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اسما ہوتے ہیں،
اسما اسم کی جمع، تو ان کو کہتے ہیں ہم لوگ اسماء عاملہ، ایسے اسما جو عمل کرنے والے ہیں۔ اچھا، کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جو اسم تو نہیں ہوتے، فعل بھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہوتے ہیں حروف، تو ان حروف کو کہتے ہیں حروف عاملہ۔ اچھا، کچھ جو ہے وہ عامل ایسے ہوتے ہیں جو اسم بھی نہیں ہوتے اور حرف بھی نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں فعل، تو ہم لوگ انہیں کہتے ہیں افعال عاملہ۔ تو اب عوامل لفظیہ کی 3 قسمیں ہو گئیں، ایک تو اسماء عاملہ، ایک افعال عاملہ، ایک حروف عاملہ۔ اچھا، یہ بھی آپ یہاں پر یاد رکھ لیں کہ حروف تو کچھ عامل ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اسم بھی کچھ عامل ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے، لیکن افعال جتنے بھی ہوتے ہیں، فعل جتنے بھی ہوتے ہیں، فعل ہر حالت میں عمل کرتا ہی کرتا ہے، چاہے وہ فعل معروف ہو، فعل مجہول ہو، فعل مثبت ہو، فعل منفی ہو، فعل ماضی ہو، فعل مضارع ہو یا فعل امر۔ بہرحال فعل جو ہے وہ ہر حال میں کیا کرے گا، وہ عمل کرے گا ہی کرے گا۔ بس یہ ایک اضافی بات جو ہے وہ آپ یاد رکھ لیں۔ اور عوامل کتنے ہوتے ہیں؟ عوامل 3 عوامل ہوتے ہیں، عوامل لفظیہ، کیا؟ اسماء عاملہ، حروف عاملہ اور افعال عاملہ۔ اچھا، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حروف عاملہ کے متعلق۔ تو اس کا مطلب کیا؟ ابھی ہم لوگ اسماء عاملہ کے بارے میں نہیں پڑھ رہے اور ابھی ہم لوگ افعال عاملہ کے بارے میں بھی نہیں پڑھ رہے۔ اسماء عاملہ کے بارے میں تو آگے جا کر پڑھیں گے، افعال عاملہ کے متعلق میں سبق ریکارڈ کروا چکا ہوں غالباً، وہ جو سبق ہے سبق نمبر 21، تو آپ اس کو آسانی سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ افعال عاملہ کا بیان وہاں پر موجود ہے اور اسماء عاملہ کا بیان ابھی آئے گا، وہ میں نے ابھی تک ریکارڈ نہیں کیا ہے۔ اچھا، آج جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ہے حروف عاملہ کے بارے میں۔ تو ہمارا جو سبق نمبر 17 ہے، 1-2 مرتبہ ریپیٹ کر کے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ پڑھنے کے حوالے ہیں ہم لوگ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آگے چلتے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کیا پڑھنے والے۔ تو پہلے اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم لوگ پڑھنے والے ہیں حروف کے بارے میں، اور ان حروف کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جو حروف عمل کرنے والے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے سبق نمبر 17 کا جو نام ہے، اس اعتبار سے ہم لوگ اس پورے کے پورے سبق نمبر 17 میں حروف عاملہ کے بارے میں پڑھیں گے، حروف عاملہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا، تو ابتداءً حروف عاملہ کو پڑھنے سے پہلے ہم نے حروف کی 2 قسمیں بنا دی، ایک حروف ہوتے ہیں حروف مبانی اور ایک حروف ہوتے ہیں حروف معانی۔ اچھا، نام سے بتا رہے ہیں، مبانی تو خیر نام سے نہیں بتا رہا کیونکہ یہ اتنا مشہور معروف لفظ نہیں ہے، ہاں لیکن یہ میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ حروف مبانی کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، حروف مبانی وہ حروف ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، بغیر معنی کے ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن ہاں ان سے جو ہے نا مل مل کر دیگر کلمات کو جو ہے نا وہ مرکب کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، مزید کلمات اس سے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ با، اگر دیکھا جائے، اگر مطلب قطع نظر اس کے کہ وہ حروف جارہ میں سے ہے، اسی طریقے سے حروف تہجی اوورال آپ لے لیں، حروف تہجی الف با تا سا، یہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے؟ یہ سارے کے سارے کہلائیں گے حروف مبانی، ٹھیک ہے۔ ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ان کے اپنے، جن کا اپنا کوئی معنی نہ ہو لیکن ان سے دیگر کلمات کو مرکب کیا جائے، انہیں حروف ہجا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے الف با تا سا۔ ابھی ہم لوگ حروف عاملہ پڑھنے سے پہلے ہم نے حروف کی 2 قسمیں بنائی ہیں، ایک حروف مبانی اور ایک حروف معانی۔ مبانی کی تعریف میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی اور اس کی مثال بھی بتا دی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں حروف معانی کیا ہوگا۔ حروف معانی وہ حروف ہیں جن کے اپنے خاص کوئی معنی ہوں، جیسے من۔ اچھا، من کا ایک معنی ہے بھائی،
ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اپنا معنی اکیلے ظاہر کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ والی بحث ہماری نہیں ہو رہی. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ حرف جو ہے وہ کمپلسری یہ ہے کہ اس کا اگر کوئی معنی بھی ہے تو وہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی غیر کا محتاج ہوتا ہے. یا تو اسم کے ساتھ مل کر دے گا، یا تو فعل، یا تو اسم اور فعل دونوں کے ساتھ مل کر اپنا معنی دے گا. ابھی یہ والی بحث نہیں کر رہے، ابھی صرف یہ والی بحث کر رہے ہیں کہ حروف کے کوئی معنی ہے یا پھر نہیں ہے. اکیلے بتا دیتا ہے یا نہیں بتا دیتا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے ہماری. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حروف معانی ہوتے کیا ہیں. حروف معانی نام سے بتا رہے ہیں نا بھائی، حروف معانی وہ حروف ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے من. من کا معنی ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی معنی ہے نا بھائی، ٹھیک ہے، اکیلے نہیں بتا سکتا. یہ سے معنی جو ہے وہ یہ آتا ہے جو ہے وہ بیان ابتدا کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی ابتدا کے لیے آتا ہے. اسی طرح سے الہ، ایک لفظ ہے الہ، ایک حرف ہے. الہ کا معنی یہ انتہا کے لیے آتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے معراج کے حوالے سے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ٹھیک ہے، تو من المسجد الحرام، من المسجد حرام سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے محبوب کو اس نے کہاں سیر کروائی؟ مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، کہاں تک؟ مسجد اقصی تک سیر کروائی. تو لہٰذا من جو ہے وہ سیر کی ابتدا کے لیے تھا، اور جو ہے وہ علاج جو ہے وہ سیر کی انتہا کے لیے. تو معلوم چلا دونوں کے معنی ہیں. اسی طرح سے اس کے ہم لوگ مشہور و معروف بڑی نحو جب بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ یہی والی مثال لیتے ہیں. سرت من البصرۃ الی الکوفہ، من البصرۃ من بھی آ گیا دیکھیں، اور الی الکوفہ، تو میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک، تو اس میں من بھی آ گیا اور الہ بھی آ گیا. تو اب یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے حروف عاملہ کو پڑھنے سے پہلے ابتداءً جو ہے وہ حروف کی دو قسمیں کی ہیں. ایک حروف وہ ہیں جن کا کوئی معنی ہے، اور ایک حروف وہ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے. جن کا کوئی معنی ہے ان حروف کو کہتے ہیں حروف معانی، اور جن کا کوئی معنی نہیں ہے ان حروف کو کہتے ہیں حروف مبانی. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو حروف اب ہماری بحث جو ہے نا وہ صرف اور صرف حروف معانی کے اوپر چلے گی. یعنی حروف معانی کیا ہوتے ہیں؟ حروف معانی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک ایک لائن کی ڈیفینیشن یاد کرتے چلے ہیں. حروف معانی کیا ہوتے ہیں؟ حروف معانی وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہوتا ہے. حروف معانی کیا ہوتے ہیں؟ جن کا کوئی معنی ہوتا ہے. اب حروف معانی کی ہم مزید دو قسمیں بنا رہے ہیں. ایک کیا؟ ان حروف معانی میں جیسا کہ میں نے ابھی تمہید میں ہی بتایا تھا کہ حروف جو ہیں وہ سارے کے سارے عامل نہیں ہوتے، بلکہ کچھ عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے عامل نہیں ہوتے، عمل کرنے والے نہیں ہوتے. تو اب ہم یہاں پر وہی بات بتا رہے ہیں آپ کو کہ حروف معانی کی دو قسمیں ہیں. ایک حروف عاملہ، عمل کرنے والے حروف، اور ایک حروف غیر عاملہ یعنی عمل نہ کرنے والے حروف. تو ابھی ہماری حروف غیر عاملہ پر بھی بات نہیں چلے گی. ابھی جو ہماری اس سبق میں بات چلے گی اس کا نام ہی حروف عاملہ ہے. یہ تو تمہید اور گراؤنڈ بنا رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے پیچھے سے کھینچ کے لے کر آ رہے ہیں. لیکن اب یہاں سے ہماری اصل بات شروع ہو رہی ہے کہ ہم نے حروف کی دو قسمیں بنائی، حروف معانی کی دو قسمیں بنائی. ایک تو حروف عاملہ اور ایک حروف غیر عاملہ. حروف عاملہ عمل کرنے والے، غیر عاملہ عمل نہ کرنے والے. اب یہ جو حروف عاملہ ہے نا، اب ہمارا ذہن بن گیا عاملہ کے بارے میں پڑھنا. اب یہ جو عاملہ ہے نا، عاملہ حروف، ٹھیک ہے، یہ حروف عاملہ کی بھی دو قسمیں، عمل کرنے والے حروف کی بھی دو قسمیں کہ بھائی کہاں عمل کریں گے. اچھا بھائی کہاں عمل کریں گے؟ اسم پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے. فعل پر، ہاں فعل پر بھی عمل کرتے ہیں یہ، لیکن کون سے فعل پر؟ فعل ماضی پر یا فعل مضارع پر؟ دیکھیں فعل ماضی تو ہم لوگ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ فعل ماضی تو ہوتا ہے مبنی، تو ان کا عمل کہاں پر ہوتا ہے؟ ان کا عمل ہوتا ہے فعل مضارع پر. ٹھیک ہے، معروف سی بات یہی ہے کہ جو فعل مضارع پر ان کا عمل ہوتا ہے. تو اب ان حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، نمبر ایک تو اسماء میں عمل کرنے والے،
جو صرف اور صرف اسم پہ عمل کریں گے، جیسے من زیدن، تو من نے عمل کیا کس پر؟ زیدن پر۔ اسی طرح سے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو صرف فعل مضارع پر عمل کرنے والے ہیں، جیسے لم جازمہ ہے نا، جزم دینے والا ہے، لم یضرب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے لن، لن کیا ہے؟ لن ناصبہ ہے، نصب دیتا ہے، تو یضربہ ہو جاتا ہے۔ تو اسماء میں حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اسماء میں عمل کرنے والے اور ایک ہے فعل مضارع میں عمل کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اب جو اسماء میں عمل کرنے والے ہیں نا، ابھی ہم لوگ اس سبق میں صرف اور صرف اسماء میں عمل کرنے والے حروف کے بارے میں پڑھیں گے، بس صرف اور صرف۔ اب جو فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف ہیں نا، وہ ہم لوگ اس سے اگلے والے سبق میں پڑھیں گے، اور ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ان کی ہیں ایک تو نصب دینے والے ہیں اور ایک جزم دینے والے۔ اچھا، جو نصب دینے والے ہیں نا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہ سبق نمبر 17 ہے نا، تو سبق نمبر 18 میں پڑھیں گے۔ اچھا، جو جزم دینے والے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے تقریباً سبق نمبر 20 میں، انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم لوگ اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو اسماء میں عمل کرنے والے حروف کے بارے میں اس سبق میں ہم نے پڑھنا ہے۔ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو پہلے میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسماء میں عمل کرنے والے حروف کتنے ہوتے ہیں۔ اسماء میں عمل کرنے والے حروف ہوتے ہیں 5، نام یاد کر لیں، ایک ایک کی انشاءاللہ تعالی پوری کی پوری تفصیل جو ہے وہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جان لیں۔ نمبر 1 حروف جارہ، یہ تو اچھا سے یاد ہے، حروف جارہ، حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، حروف ندا، ما ولل مشبہتان بلیس، لائے نفی جنس۔ حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، حروف ندا، ما ولل مشبہتان بلیسا اور لائے نفی جنس، ان 5 یہ اسماء میں عمل کرنے والے حروف ہیں۔ ان میں سے ایک ایک کے بارے میں پڑھیں گے، حروف جارہ کے بارے میں، حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں، حروف ندا کے بارے میں، ما ولل مشبہتان بلیسا کے بارے میں اور لائے نفی جنس کے بارے میں۔ تو امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔